الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب الجود والعطاء الذی من قال کنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ وصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و برہ و نوالہ و جودہ و کمالہ وعلی وارث حال. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ. توئی قصہ مختصر. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. علماء کرام کی کثرت ہے اور صاحبان علم بھی ہیں اور صاحبان عمل بھی ہیں. خود بھی جوان ہیں اور ان کا علم بھی جوان ہے. میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، زیادہ دیر بیٹھنا میرے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے خود ہی عرض کیا کہ مجھے پہلے وقت دے دیں تاکہ میں اپنا معافی ضمیر جو ہے چند لمحات میں آپ کی خدمت میں گزارش کر کے پھر آپ سے اجازت لے لوں، تاکہ یہ شعلہ نوا خطیب جو ہیں یہ اپنے آتش فساں سے آپ لوگوں کے ایمان کو مزید زیادہ گرم فرما سکیں. گزارش یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ آج یہ سنی کانفرنس ہو رہی ہے، پہلے ایک لفظ میں تعارف کرا دوں، یہ قدیمی درس گاہ ہے. یہ خانقاہ نہیں، اب خانقاہ ہے، لیکن یہ پہلے درس گاہ ہے. اب خانقاہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اب علم والے نہیں، اب سجادہ نشینی والے ہیں اور طریقت والے ہیں. اور جو لوگ جن کے نام سے یہ درگاہ جانی جاتی ہے وہ جاہل نہیں تھے، وہ وقت کے مدرس تھے، استاد تھے. وہ وقت کے مدرس تھے، استاد تھے. اور جن کا نام حضرت داتا شاہ جمال نوری ہے، وہ حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے. شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے. علامہ محمد رمضان اویسی صاحب توجہ فرما رہے ہیں، علماء اور ہوتے ہیں، پیر اور ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں پیر علماء ہوتے تھے
اور علماء پیر ہوتے تھے، لیکن اب تفریق ہو گئی ہے، اب جاہل پیر ہوتے ہیں اور عالم جو ہیں وہ خطیب ہوتے ہیں، بلکہ خطیب بھی نہیں ہوتے، وہ بیچارے امام ہوتے ہیں، جی وہ بیچارے امام ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ ذکاء اللہ رضوی اور یہ علامہ ضیاء اللہ رضوی یہ صاحبان علم کی اولاد میں سے ہیں، یہ مرید بھی شاگرد بھی تو مرید بھی وہ اچھے استادوں کے ہیں، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اس سنی کانفرنس کی بنیاد جو ہے وہ حضرت ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی، اور ان کا جو مجاہد تھا عارف ندیم، جس کا ان کا جو مجاہد تھا عارف ندیم اور اس کے رفقا، انہوں نے سنی تحریک سنی کانفرنس کی ابتدا کی، اور حضرت کا اسے فیضان حاصل ہوا۔ اور ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ یہاں پر اپنا عقیدہ بیان کیا جائے۔ فضائل بیان کرنا تو کوئی کمال نہیں، پہلے عقیدہ تو بیان کرو، تمہارا عقیدہ ہے کیا؟ جی، اور آج میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان تمام علماء کو، خاص طور پر یہ رضوی حضرات کو، کہ جنہوں نے یادگار کو، اس یاد کو تازہ رکھا۔ بحمد اللہ تعالی مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اس جگہ کو کشادہ بھی دیکھا ہے، اور حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے، اور ٹھیک ٹھاک دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے ٹھیک ٹھاک دیکھا ہے۔ بڑی کشادہ جگہ تھی، بڑا اچھا دائرہ تھا، یہاں پر بڑی کشادہ جگہ ہوا کرتی تھی، اور حضرت مولی غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی تخت پر بیٹھتے تھے، کبھی چارپائی پر بیٹھتے تھے، اور صاحب علم تھے، صاحب علم تھے۔ صاحب علم کی ایک دلیل یہ دیتا ہوں کہ وہ اس وقت کے مفتی پاکستان حضرت مفتی بشیر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے سالے لگتے تھے، جی ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا، اور چونکہ میں حالات سے واقف ہوں، مجھے پتہ ہے وہ صاحب علم تھے، وہی صاحب علم تھے، بعد میں نہیں، وہی صاحب علم تھے۔ اور اس درگاہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پہلے نمبر پر سجادہ نشینی علم کے لحاظ سے تھی، اور انہی میں سے حضرت مولانا محبوب عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے محبوب عالم اسلامی ہائی سکول بنایا۔ انہی میں یہ سامنے جو مزار ہے حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، وہ اپنے وقت کے استاد الاساتذہ تھے، استاد الاساتذہ تھے۔ اور یہ تعارف کرانے کے بعد اب آ جائیے اس بات کی طرف۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، میرے نبی نے امت کو کلمہ کیا دیا، میرے نبی نے امت کو کلمہ کیا دیا؟ اعلان ہوا کہ من قال لا الہ الا اللہ فداخل الجنہ، جو شخص کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں چلا جائے۔ نبی نے کلمہ کیا پڑھایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صدیق نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمر فاروق نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عثمان غنی نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی حیدر کرار نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت علی حیدر کرار نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت عباس نے، حضرت عباس علی حضرت علی اکبر نے، حضرت علی اصغر نے، حضرت سیدہ فاطمہ نے،
سیدہ عائشہ صدیقہ نے، امہات المومنین نے، عشرہ مبشرہ نے، اصحابہ کرام نے کلمہ کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا وہ کلمہ آسمان سے لے کر کے آئے، اور وہ کلمہ نبوت کا لے کر کے آئے، وہ غار حرا سے کلمہ لے کر کے آئے، اقرا بسم ربک الذی خلق کے بعد یہ کلمہ جو ہے وہ عطا کیا، اور کہہ دیا کہ جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ رہا، صدیق صدیق رہا، عمر عمر رہا، عثمان عثمان رہا، علی علی رہا، حسن حسن رہا، حسین حسین رہا، فاطمہ فاطمہ رہی، ام المومنین عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رہی۔ جب کلمہ بدلا دہشت گردی پونیاں پیدا میں ہو گئی۔ کون جی علامہ صاحب؟ دنیا میں دہشت گردی ہو گئی، اور دہشت گردی کلمہ بدلنے سے ہوئی۔ دہشت گردی کلمہ بدلنے سے ہوئی، اور جنہوں نے کلمہ بدلا انہیں صدیق کا انکار کیا، جنہوں نے کلمہ بدلا انہوں نے عمر کا انکار کیا، جنہوں نے کلمہ بدلا انہوں نے عثمان کا انکار کیا، جنہوں نے کلمہ بدلا بظاہر تو کہا کہ وہ مشکل کشا ہیں، بظاہر تو کہا کہ حاجت روا ہیں، بظاہر تو کہا کہ حیدر کرار ہیں، بظاہر تو کہا کہ وہ شیر خدا ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے جب انہوں نے ان کی تاریخ سامنے رکھی، نہ وہ مشکل کشا نظر آتے ہیں، نہ حاجت روا نظر آتے ہیں، نہ وہ گویا کہ حیدر کرار نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے ان کا علی اور ہے، ہمارا علی اور ہے۔ ان کا علی اور ہے، ہمارا علی اور ہے، ہمارا عمر اور ہے۔ آئیے عمر کے بارے میں بات کہہ دوں۔ جہانگیر بادشاہ کا دور ہے، اس زمانے کے اندر جس نے کلمہ بدلا تھا، اس نے گویا کہ آ کر کے ہندوستان کے اندر یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ دیے کہ من از عمرم بیزارم، کہ نام او علی است، میں اپنی عمر سے بیزار ہوں کہ اس کا نام عمر ہے۔ جب یہ بات جہانگیر کو پہنچی، جہانگیر پہلے تو ملحد تھا اور وہ کچھ نہیں تھا، جب حضرت مجدد الوثانی کی نظر پڑی تو وہ گویا کہ وہ وقت کا بادشاہ ہی نہیں، وقت کا ولی بنا۔ اس نے جب یہ کلمہ سنا تو سنتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا، کہنے لگا جو آدمی لفظ عمر سے اس لیے بیزار ہے کہ عمر امیر المومنین عمر کا یہ نام ہے، اسے زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، اسے ختم کر دو۔ اسے ختم کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ اس کی جو بیوی تھی اس زمانے کی، جس کو نور جہاں کہتے ہیں، اس زمانے کی اس کی جو بیوی تھی نور جہاں، اتفاق سے وہ بھی ان دہشت گردوں میں سے تھی، وہ بھی ان دہشت گردوں میں سے تھی۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، ان دہشت گردوں نے شام کے حالات خراب کیے، ان دہشت گردوں نے لبنان کے حالات خراب کیے، ان دہشت گردوں نے عراق کے حالات خراب کیے، ان دہشت گردوں نے یمن کے حالات خراب کیے۔ ہمارے پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کے جو سرپرست ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر بھی صدیق کے نام پر بکواس نہیں کرتے، وہ کچھ بکواس کرنا چاہتے ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ جب وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، حکومتوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، حکومتوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ کہیں وہ میرے پاکستان کو وہ لبنان تو نہیں بنانا چاہتے، وہ شام تو نہیں بنانا چاہتے، وہ عراق تو نہیں بنانا چاہتے، لیکن میں ببانگے دہل کہتا ہوں، سن لو میری آواز کو، حکمرانوں سن لو میری آواز کو، ہم سنی زندہ ہیں، ہم اس کو عراق نہیں بننے دیں گے۔ تسی پتر نعرے مار دے ہو جو شیر چنگا پڑیا جائے، پیسے
تے پیسے بھی ادوں کٹ دیو جدوں تانوں سر نور جہاں والی لبے تے کم دی گل تانوں سنن دی عادت ہی نہیں. کم دی گل جڑی اصل گل ہے نا وہ سنن دی تانوں عادت نہیں. وہ دی وجہ کی؟ وہ دی وجہ ہے کہ ساڈے علماء بھی تانوں سراں تے لایا ہے جی. تے بے سری گل تانوں لگدی ہے جڑی اصل گل ہوے. اے جڑی میں پہ گل کرنا تو سوچنی بھی نہیں جی. تے ضرورت اس گل دی ہے, ضرورت اس گل دی ہے. اج اہل بیت اطہار دے خلاف جڑا بکواس کرے ساڈے نزدیک کو پاکستان وچ دہشت گرد ہے. جڑا صحابہ کرام دے خلاف پاکستان وچ بکواس کرے ساڈے نزدیک کو دہشت گرد ہے. اور اگر میں ایک لفظ اور کہاں تے ذرا توجہ فرمایو جے, وہ دہشت گرد ہیں. اور میں اگر یہ لفظ کہوں تو ٹھیک ہوگا. دنیا کے 2 ملک امریکہ کی سرپرستی میں پاکستان کے اندر انہوں نے سپاہی صحابہ بنا کر دیکھ لی اور وہ کامیاب نہ ہوئے. انہوں نے سپاہی محمد بنا کے دیکھ لی, وہ کامیاب نہ ہوئے. اب انہوں نے یہ نیا شوشہ چھوڑا. انہوں نے سوچا کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے جو ہیں, یہ یا رسول اللہ کہنے والے, یہ حق 4 یار کا نعرہ لگانے والے, یہ حضرت حیدر کرار کا نعرہ لگانے والے, یہ حسن و حسین کا نعرہ لگانے والے, یہ اہل بیت کا نعرہ لگانے والے, یہ لوگ جو ہیں اگر یہ اکٹھے رہیں تو پاکستان کے اندر انتشار نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بکواسات کی ہے. یہ بکواسات جو ہو رہے ہیں یہ لائیو پہ ہو رہے ہیں یا یہ میڈیا, پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا فیس بک پہ جو بکواسات ہو رہے ہیں, اور نام تو حضرت علی کا لیا جاتا ہے لیکن یہ بھی ساتھ کہا جاتا ہے علی وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا, علی وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا, علی وہ ہے جس نے خدا کو پیدا کیا, اللہ وہ ہے جو فاطمہ کے دروازے پہ آ کر جب عیسائی کرتا ہے. ایسے بکواسات جو ہیں وہ گویا کہ یہ فیس بک پہ آ رہے ہیں. میں حکومت پاکستان کو کہتا ہوں یہ کیوں اس بات کا نوٹس نہیں لیا جاتا, اور یہ بکواسات جو ہیں یہ کیوں 1-2 سال سے یہ شروع ہو گئے؟ تم اس لیے کرانا چاہتے ہو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان میں سنی جو ہیں وہ لڑیں. نہیں, جن سے علی ناراض ہے ہم بھی اس سے ناراض ہیں, جن سے حسن ناراض ہے ہم اس سے حسن ناراض ہیں, جن سے حسین ناراض ہے ان سے ہم ناراض ہیں. علی کی جس کے ساتھ صلح ہے ہماری اس کے ساتھ صلح ہے, حسن کی جس کے ساتھ صلح ہے ہماری اس کے ساتھ صلح ہے, حسین کی جس کے ساتھ جنگ ہے ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے. ہم یزید کو, ہم پلید کو, ہم خبیث کو کبھی بھی نہ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں نہ رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں, اسے لعنت اللہ علیہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اور کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن حضرت امام حسن جو ہیں جس سے صلح کر لیتے ہیں ہم اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان سے وظیفہ وصول کیا, انہوں نے ان سے سب کچھ وصول کیا. ہاتھ میرے کاندھے پہ آ گیا کہ تم اب بس کرو, اب مجھے بس کرنا چاہیے. لیکن حقیقت تو یہ ہے, اس بات کو سمجھے گا کون؟ جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی. نور جہاں نے جب جا کر کے بات کی اس کے ساتھ کہ یہ تم نے کیا کر دیا, تو وہ بڑا خوبصورت لفظ عالم جہانگیر نے کہا. اس نے کہا کہ جان من ترا جان دادم ولی ایمان نہ دادم. میری جان تم میری معشوقہ ہے, میری محبوبہ ہے, میں نے تجھے میں نے
جان تو دی ہے، ایمان نہیں دیا، ایمان نہیں دیا، ایمان نہیں دیا۔ سن لو پاکستان والو، ہم ایمان کے مضبوط ہیں، جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ میں نے سمجھ آ گئی ہے، بڑی بڑی سمجھ آئی ہے۔ ابو بکر، ابو بکر، کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ میں یہ بات آپ کی وساطت سے حکومت پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ ایک بات اور بھی ہے، جس نے بکواس کیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی شان میں یا عمر فاروق کی شان میں یا حضرت امام حسین کی شان میں، اس انتظامیہ کو بھی گرفتار کرو، ان گویا کے مقررین کو بھی گرفتار کرو، جی ان کو بھی گرفتار کرو۔ اور ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے، اور ہمارا یہ بالکل عقیدہ ہے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت کا یہ اوپر شعر لکھا ہوا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ کیونکہ وقت نہیں، اس لیے انہی باتوں پہ اقتدام کرتا ہوں۔ میرے دوست جی یہ میں کردار داد پیش کیے دیتا ہوں، الفاظ یہی لے آئیں گے۔ حکومت پاکستان ان وزراء کی نگرانی کرے جن وزراء کی نگرانی میں یہ بکواسات ہو رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ میڈیا جو ان باتوں کو اچھال رہا ہے، ان کے گویا کے لائسنس جو ہیں وہ منسوخ کرے، ان کے لائسنس جو ہیں وہ منسوخ کرے، اور وہ جو علماء ایسی گفتگو کرتے ہیں ان کو کافر کردار تک پہنچائے۔ وہ علماء نہیں ہیں، وہ مراسی ہیں، وہ ذاکر ہیں، وہ پیسے کمانے والے ہیں، ان کو لاکھوں روپیہ جو ہیں ادھر سے بھی آ جاتا ہے، ادھر سے بھی مل جاتا ہے، اور یہ دو طرف سے یہ کام چل رہا ہے۔ میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا، دو ملک جو ہیں امریکہ کے کہنے پر میرے ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ہم فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نعرہ صدیق بھی لگائیں گے، ہم نعرہ فاروق بھی لگائیں گے، ہم نعرہ عثمان بھی لگائیں گے، ہم نعرہ حیدری بھی لگائیں گے، ہم نعرہ حسن بھی لگائیں گے، ہم نعرہ حسین بھی لگائیں گے، ہم شہدائے بدر و احد کا ذکر بھی کریں گے، ہم شہدائے کرب و بلا کا ذکر بھی کریں گے، ہم حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک علیہ السلام کا صحابی سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت امام حسین صلح نہ کرتے، خدا کی قسم کبھی ہم امیر معاویہ کا ذکر نہ کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔